بس یہ خدا تعالیٰ کا لگایا ہوا پودا ہے جو کسی انسان کی کوششوں سے ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ہی چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں ٹھہر سکتے، اور نہ سلسلہ وہی نبوت کا منقطع متصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہو کر آئیں گے تو شان نبوت تو ان سے منقطع نہیں ہوگی، گو امتیوں کی طرح وہ شریعت اسلام کی پابندی بھی کریں، چونکہ فرمایا حاشیے میں کہ چونکہ حدیثوں میں آنے والے مسیح موعود کو امتی لکھا ہے، کیونکہ درحقیقت وہ امتی ہے، اس لیے نادان علماء کو دھوکہ لگا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ٹھہرا دیا، حالانکہ ہمارے دعویٰ پر یہ ایک نشان تھا کہ مسیح موعود امت میں سے ہوگا۔ فرمایا مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے علم میں نبی نہیں ہوں گے، اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ نبی نہیں ہوں گے تو وہی اعتراض لازم آتا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استخفاف اور نص صریح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے، اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نفی عام ہے۔ بس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص سریہ قرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کے جو وہی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وہی نبوت کا جاری کر دیا جائے، کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وہی بلا شبہ نبوت کی وہی ہوگی۔ افسوس یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ مسلم اور بخاری میں جو حدیث کی 2 کتابیں ہیں میں فکرہ امامکم منکم اور امکم منکم صاف موجود ہے۔ یہ جواب سوال مقدر کا ہے، یعنی جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مسیح ابن مریم حکم عدل ہو کر آئے گا، تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ دامنگیر ہو سکتا تھا کہ پھر ختم نبوت کیوں کر رہے گا۔ اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ تم میں سے ایک امتی ہوگا اور بروز کے طور پر مسیح کہلائے گا۔ اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا، فرمایا کہ اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا کہ عیسیٰ باوجود نبی ہونے کے پھر امتی بن جائے گا، تو حدیث کے الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے کہ امامکم الذی بصیر من امتی بعد نبوت، یعنی تمہارا امام جو نبوت کے بعد میری امت میں سے ہو جائے گا، بصیر من امتی بعد نبوت۔ چنانچہ مسیح کے مقابل پر جو مہدی کا آنا لکھا ہے اس میں یہ اشارات موجود ہیں کہ مہدی بروز کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا مورد ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خلق میرے خلق کی طرح ہوگا، اور یہ حدیث کہ لا مہدی الا عیسیٰ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے کہ وہ آنے والا بروزین ہوگا، اور دونوں شان مہدویت اور مسیحیت کی اس میں جمع ہوں گی، یعنی اس وجہ سے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اثر کرے گی، مہدی کہلائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وجدہ کا ضالاً فہدیٰ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی۔ غرض اس لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہوا، اور پہلے خدا نے ہی آپ کو اقرا کہا، یعنی پڑھ، اور کسی نے نہیں کہا، اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی، اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعے سے بھی ہوئے۔ آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے،
یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے، اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں۔ اور جس طرح مذکورہ بالا وجہ سے آنے والا مہدی کہلائے گا، اسی طرح وہ مسیح بھی کہلائے گا، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی، لہٰذا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی کہلائے گا۔ اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے اپنے خاصہ مہدویت کو اس کے اندر پھونکا، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانیت نے اپنا خاصہ روح اللہ ہونے کا اس کے اندر ڈالا۔ غلام احمد کی قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر۔ پھر آپ جب فرماتے ہیں ایک دلیل کہ دار قطنی کی حدیث ہے کہ مہدی موعود کی یہ بھی نشانی ہے کہ خدا اس کے لیے اس کے زمانے میں یہ نشان ظاہر کرے گا کہ چاند اپنی مقررہ راتوں میں سے جو اس کے خسوف کے لیے خدا نے راتیں مقرر کر رکھی ہیں، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں پہلی رات میں گرہن پذیر ہوگا، اور سورج اپنے مقررہ دنوں میں سے جو اس کے کسوف کے لیے خدا نے دن مقرر کر رکھے ہیں، یعنی 27، 28 اور 29 درمیانی دن میں کسوف پذیر ہوگا، اور یہ دونوں خسوف و کسوف رمضان میں ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت میں یہ 2 مرتبہ واقعہ ہوں گے، چنانچہ یہ دونوں مرتبہ میرے زمانے میں رمضان میں واقعہ ہو گئے، ایک مرتبہ ہمارے اس ملک میں، دوسری مرتبہ امریکہ میں۔ اور ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ ان تاریخوں میں کسوف و خسوف اور رمضان کے مہینے میں ابتدائی دنیا سے آج تک کتنی مرتبہ واقعہ ہوا ہے، ان تاریخوں میں کسوف و خسوف رمضان کے مہینے میں کتنی مرتبہ واقعہ ہوا ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ ہمارا مدعا صرف یہ ہے، اس قدر ہے کہ جب سے نسل انسان دنیا میں آئی ہے، نشان کے طور پر خسوف و کسوف صرف میرے زمانے میں میرے لیے واقعہ ہوا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی کو یہ اتفاق نصیب نہیں ہوا کہ ایک طرف تو اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور دوسری طرف اس کے دعوے کے بعد رمضان کے مہینے میں مقرر کردہ تاریخ میں خسوف و کسوف بھی واقعہ ہو گیا ہو، اور اس نے اس کسوف و خسوف کو اپنے لیے ایک نشان ٹھہرایا ہو۔ اور دار قطنی کی حدیث میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ پہلے کبھی خسوف نہیں ہوا۔ ہاں، یہ تصریح سے الفاظ موجود ہیں کہ نشان کے طور پر پہلے کبھی خسوف نہیں ہوا، کیونکہ لم تکونا کا لفظ مؤنث کے صیغے کے ساتھ دار قطنی میں ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ ایسا نشان کبھی ظہور میں نہیں آیا۔ اور اگر یہ مطلب ہوتا کہ خسوف پہلے کبھی ظہور میں نہیں آیا تو لفظ لم یکونا مذکر کے صیغے سے چاہیے تھا، نہ کہ لم تکونا کہ جو مؤنث کا صیغہ ہے، جس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد آیتین ہے، یعنی 2 نشان، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ بس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ خسوف و کسوف ہو چکا ہے، اس کے ذمے یہ بار ثبوت ہے کہ وہ ایسے مدعی مہدویت کا پتہ دے جس نے اس کسوف و خسوف کو اپنے لیے نشان ٹھہرایا ہو، اور ثبوت یقینی اور قطعی چاہیے، اور یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ ایسے مدعی کی کوئی کتاب پیش کی جائے جس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور نیز یہ لکھا ہو کہ خسوف کسوف جو رمضان میں دار قطنی کی مقرر کردہ تاریخوں کے موافق ہوا ہے وہ میری سچائی کا نشان ہے، غرض صرف خسوف خواہ ہزاروں مرتبہ ہوا ہو، اس سے بحث نہیں۔ نشان کے طور پر ایک مدعی کے وقت صرف ایک دفعہ ہوا ہے، اور حدیث نے ایک مدعی مہدویت کے وقت میں اپنے مضمون کا وقوع ظاہر کر کے اپنی صحت اور سچائی کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب حجج الکرامہ میں اور حضرت مجدد الفسانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احادیث سیاح میں لکھا ہے کہ ستارہ دمبالا دار یعنی ذوالسنین مہدی موعود کے ظہور کے وقت میں نمودار ہوگا، چنانچہ وہ ستارہ 1882 میں نکلا، اور انگریزی اخباروں نے اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا کہ یہی وہ ستارہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں نکلا تھا۔ ایسا ہی زمانے کے قریب جو خدا نے مجھ کو مبعوث فرمایا، ستارے اس کثرت سے ٹوٹے
جن کی اس سے پہلے نظیر نہیں دیکھی گئی، اور یہ شاید نومبر 1885 تھا۔ اسی طرح اور کئی آسمانی نشان ظاہر ہوئے، یہ خدا کے سب نشان ہیں۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا مہدی آنا چاہیے جو جہاد کا فتویٰ دے اور انگریزوں اور دوسری غیر قوموں سے لڑائی کرے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے، اور حدیث سے بھی پایا جاتا ہے کہ آنے والا موعود یضع الحرب کر کے دکھائے گا، یعنی لڑائیوں کو موقوف کرے گا۔ دیکھو ہر چیز کے عنوان پہلے ہی نظر آ جاتے ہیں، جیسے پھل سے پہلے شگوفہ نکل آتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہوتا کہ مہدی آ کر جہاد کرتا اور تلواروں کے زور سے اسلام کی حمایت کرتا، تو چاہیے تھا کہ مسلمان فنون حربیہ اور سپاہ گری میں تمام قوموں سے ممتاز ہوتے اور فوجی طاقت بڑی ہوئی ہوتی، مگر اس وقت یہ طاقت تو اسی قوم کی بڑھی ہوئی ہے، اور فنون حرب کے متعلق جس قدر ایجادات ہو رہی ہیں وہ یورپ میں ہو رہی ہیں، نہ کسی اسلامی سلطنت میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے، اور یضع الحرب کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے واسطے یہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ دیکھو مہدی سوڈانی وغیرہ نے جب مخالفت میں ہتھیار اٹھائے تو خدا تعالیٰ نے کیسا ذلیل کیا، یہاں تک کہ اس کی قبر بھی کھدوائی گئی اور ذلت ہوئی، اس لیے کہ خدا کے منشا کے خلاف تھا۔ مہدی موعود کا یہ کام ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسلام کو اس کی اخلاقی اور علمی و عملی اجازات سے دلوں میں داخل کرے گا، اور اس سے اعتراض کو دور کرے گا جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ وہ ثابت کر دکھائے گا کہ اسلام ہمیشہ اپنی عملی سچائیوں اور برکات کے ذریعے پھیلا ہے۔ ان تمام باتوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا تلوار سے کام لینا ہوتا تو فنون حرب اسلام والوں کے ہاتھ میں ہوتے، اسلامی سلطنت کی جنگی طاقتیں سب سے بڑھ کر ہوتی۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان طاقتیں مغربی طاقتوں سے ہتھیار مانگ رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی وہاں سے مانگتی ہیں۔ فرمایا کہ اگرچہ حقیقی خبر تو خدا تعالیٰ سے وہی پانے والوں کو ملتی ہے، مگر مومن کو بھی ایک فراست ملتی ہے، اور وہ علامات و آثار سے سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ جب عیسائی قوموں کے بالمقابل آتے ہیں تو زک اٹھاتے ہیں اور ذلت کا منہ دیکھتے ہیں۔ کیا اس سے پتہ نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ کا منشا تلوار اٹھانے کا نہیں ہے؟ یہ اعتراض صحیح نہیں، غلط ہے، اور یہی حالت ہم دیکھ رہے ہیں آ کے۔ دیکھو فرمایا ایک اور دلیل دیتے ہوئے کہ دیکھو یہی علماء کیسے شوق سے 14ویں صدی کے منتظر تھے، اور تمام دل بول اٹھے تھے کہ اسی صدی کے سر پر مہدی اور مسیح پیدا ہوگا۔ بہت سے صلحاء اور اولیاء کے کشف اس بات پر قطع کر چکے تھے کہ مہدی اور مسیح موعود کا زمانہ 14ویں صدی ہے۔ اب ان کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے کافر کہتے اور میرا نام دجال رکھتے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں پہلے سے یہی فرمایا گیا تھا کہ اس مہدی کو کافر ٹھہرایا جائے گا، اور اس وقت کے شریر مولوی اس کو کافر کہیں گے اور ایسا جوش دکھلائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس کو قتل کر ڈالتے۔ مگر خدا کی شان ہے کہ ان ہزاروں میں سے یہ میاں غلام فرید صاحب چاچڑا والوں نے پرہیزگاری کا نور دکھلایا۔ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، خدا ان کو اجر بخشے اور عاقبت بالخیر کرے، آمین۔ اب جب تک یہ تحریریں دنیا میں رہیں گی، فرمایا کہ اب جب تک یہ تحریریں دنیا میں رہیں گی، میاں صاحب موصوف کا ذکر باخیر بھی اس کے ساتھ دنیا میں کیا جائے گا۔ یہ زمانہ گزر جائے گا اور دوسرا زمانہ آئے گا، اور خدا اس زمانے کے لوگوں کو آنکھیں دے گا، اور وہ ان لوگوں کے حق میں دعائے خیر کریں گے جنہوں نے مجھے پا کر میرا ساتھ دیا ہے۔ سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا اور ہر ایک غافل اور منکر اور مکذب وہ حسرتیں ساتھ لے جائے گا، جس کا تدارک پھر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔